خوف ہے آپ پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آخری حدیث سن لی. ایک دن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے اہل بیت میں اکٹھیاں فرمایا. یہ 5ویں دعا ہے اور آخری. نبی علیہ السلام سارے اہل بیت میں اکٹھیاں فرمایا. ازواج نو جتنے بھی آپ اہل بیت نے اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے اہل بیت میں آپ کو ایسی دعا سکھلا رہا ہوں, آپ کو دکھ آئے, بیماری آئے, تکلیف آئے, غم آئے, آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے. اب بتائیں بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی وحی سے؟ اللہ کی وحی سے. ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کو بتایا جا رہا ہے ان سے پاک باز ہستیاں اس رب کی زمین پر نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ اہل بیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس مقام پر فیض اہل بیت سامنے ہے. بتاؤ ان سے بڑی ہستی شخصیات اس رب کی زمین پر ہے نہیں. بتانے والے بھی بے مثال ہیں اور جن کو بتلایا جا رہا ہے وہ کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں. اہل بیت سامنے موجود ہیں اور محمد مصطفیٰ فرما رہے میں تمہیں دعا سکھلا کے جا رہا ہوں. غم ہو, تکلیف ہو, بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے گا, مصیبت سے نجات دے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اللہ ربی, اللہ اللہ ربی, اللہ اللہ ربی. ایک مرتبہ یہ الفاظ کے اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں نے آج تک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے نہ کروں گا. جب یہ الفاظ کہے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تمہیں ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے. لیکن عقیدہ بھی یہی ہو, ایمان بھی یہی ہو, ذہن بھی یہی ہو, فکر بھی یہی ہو. یہ نہیں کہتا رہے کہ میں نہیں کرتا لیکن کرے. اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا. حدیث سنے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو عرابی دیہاتی آیا, آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آ کے بیٹھ کے سنن. امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد بھی حدیث نقل فرمائی. فرماتے ایک شخص آیا نبی علیہ السلام نے پاس آگے سوال کیا انت رسول اللہ, آپ ہیں اللہ کے رسول؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں. کہنے لگا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں محمد, میں ہی ہوں اللہ کے رسول. کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کیا پکار آپ آواز دیتے ہیں, کس کی دعوت دیتے ہیں, کیا آپ کی دعوت ہے, کیا آپ کا دین ہے, کیا آپ کا نظام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا کون ہے تمہارا اللہ؟ میں نہیں جانتا. وہ کون ہے؟ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جب غم پہنچے تو اس کو پکارا جائے تو وہ غم کو دور کرتا ہے. میرا اللہ وہ ہے جب قحط سالی پڑ جائے, ہر طرف بندے بھوک فقر سے مر رہے ہوں تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. میرا اللہ وہ ہے, میرے رب کی یہ شان ہے, یہ مقام ہے, یہ اس کا اختیار ہے کہ جب کوئی غم پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, اگر سفر میں بندہ جا رہا ہو اس کی سواری گم ہو جائے, وہ اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی سواری کو واپس دینے پر قادر ہے. یہ میرا رب ہے. اس نے کہا آپ کلمہ پڑھا. اتنے بڑے رب کو, اتنی بڑی شان والے کو جو غربت میں فقر میں آسمان سے بارش برسائے, جب دکھ غم ہو تو ہماری غم و مصیبت کو دور کرے, اور جب ہماری سواری سفر میں گم ہو جائے تو وہ ہمیں عطا کرے. اتنی شان والا رب میں کیوں نہ اس پر ایمان لاؤں؟ تو نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کا تعارفی انداز میں کرایا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جب دعا کریں تو سنتا ہے, ہمارا رب وہ ہے جب غم آئے تو دور کرتا ہے, فقر تنگدستی ہو تو دعائیں سنتا ہے, ہمارا رب وہ ہے جب سفر میں ہوں, دکھ میں ہوں تو وہاں بھی ہماری پکار دعا کو سنتا ہے. تو اپنی دعاؤں کے, اپنے حالات, ان حالات میں جس دور میں ہم گزرے, فتنوں کا یہ دور ہے, دکھوں کا یہ دور ہے, تکلیفوں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں, اور ہم ان مصیبتوں میں, پریشانیوں میں تعویذ یا دیگر جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. عزت بھی محفوظ رہے گی, مال بھی محفوظ رہے گا, غیرت بھی محفوظ رہے گی, اور ایمان عقیدہ بھی. تعالیٰ اس صدقے کو, اس خیرات کو قبول کر کے ہماری نجات کا, بخشی کا سبب و ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہم پر اپنی خاص رحمتوں میں ہمیں لے لے. اللہ تبارک ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما دے, ہم پر رحمت فرما دے. ہمارے بیماروں کو اللہ تعالی اپنی رحمت میں لے لے, شفا میں لے لے. اور جس طرح آپ کے علم میں ہے قربانی کے یہ چمڑے جامعہ کے لیے آپ وقف کریں گے تاکہ ہم اس جو پریشانیوں میں ہے جامعہ کے معاملات میں
اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ آپ صدقہ و خیرات تو کرنا ہی کرنا ہے اس چمڑے کو، تو آپ کے پاس یہ بہترین صدقہ خیرات کا یہ راستہ، یہ دروازہ، یہ منبع، یہ مرکز موجود ہے کہ دینی طلباء یہاں 250 کے قریب موجود ہے، جن کی خوراک پر، جن کی خدمت پر یہ پیسہ آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ جس مصرف میں بھی خرچ ہو یقیناً یہ طلباء پر ہی خرچ ہوگا۔ جامعہ کی کسی مد میں بھی خرچ ہو جانا یہ طلباء کے لیے ہوتا ہے، جامعہ کا چھت ہو، بجلی ہو، یا اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہوں، یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، خوراک ہو، اس کا تعلق جامعہ کے طلباء کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل چیز طلباء کی تربیت ہوتی ہے اور ان کی رہائش، نان و نفقہ خرچہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں ان سے ہی متعلقہ ہوتی ہیں، چاہے وہ یہ بل میں پیسے آ جائیں، اساتذہ کی تنخواہوں میں آ جائیں، راشن میں آ جائیں، خوراک میں آ جائیں، سب کا مقصد اور مصرف ایک ہی ہے کہ طلباء کی خدمت ہو اور دین کی ترویج ہو۔ اگر یہ قربانی کا صدقہ خیرات کرنے کے بعد یہ چمڑا پھر آپ کی دین کی بلندی کے لیے خرچ ہو جائے تو آپ کی یقیناً خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں یہ مصرف بہترین موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ حسب سابق تعاون فرمائیں گے۔ جو ساتھی پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا دے، جو نہیں پہنچا سکتا وہ کسی ساتھی کو فون کر دے، اطلاع کر دے، ساتھی جو ہے طلباء وہ خود جا کے وصول کر لیں گے۔ اللہ آپ کے اس تعاون کو، اس صدقے کو، اس خیرات کو، اس محبت کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔